فیصلوں کا انداز اپنا ہے. اس کے لیے پوری تاریخ پڑھنا پڑتی ہے. جیسے بحیثیت شخص ابو سفیان کا کیا مقابلہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کریم سے. جناب اسی طرح حرب کا کیا مقابلہ ہے حضرت عبداللہ سے، اور امیہ کا کیا مقابلہ ہے حضرت عبد المطلب سے، اور عبد شمس کا کیا مقابلہ ہے حضرت ہاشم سے. وہ بات درد کی یہ ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے حضور کو گالیاں دیں، ماں کی اور باپ کی، وہ بھی یہی خاندان تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس کو قرآن مجید نے گستاخ کہا اور منسوس کر دیا اس کی گستاخی کو، تبت یدا ابی لہب، یہ جو ابو لہب کے گھر میں اس کی بیگم تھی، یہ جناب یہ بنو امیہ کی شہزادی تھی، اور یہی حضور علیہ السلام کے قدموں میں کانٹے بھی بچھاتی تھی، اور یہی ماں کی گالیاں بھی دیتی تھی اور باپ کی گالیاں بھی رسول اللہ علیہ السلام کو. میں نے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ پہلے اس کی جھلک میں نے بتائی ہے کہ جس کو حضور معاف کر دیں ہم. لیکن میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ام جمیل بھی اسی خاندان کی، اور وہ گالی گلوچ کرے، وہ سب و شتم کرے رسول اللہ علیہ السلام کو. مزاج دیکھنا ہو تو اب مزاج پڑھے کہ ام جمیل کانٹے بچھاتی جاتی تھی، فاطمہ کانٹے اٹھاتی جاتی تھی. مزاج کا تو پتہ چل گیا کہ عبد المطلب کا خون اور یہ ان دونوں میں فرق کیا تھا. علی جناب فتح مکہ سے پہلے تک جتنی جنگیں ہوئیں ان سب کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. دل کھول کر قافلہ رسول پر پتھر برسائے، تیر برسائے، تلواریں چلائیں، خون آشام تلواروں کے ساتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کاٹا، انہیں ذبح کیا، اور مکہ کا سارا مال رسول اللہ علیہ السلام کی تحریک کو دبانے کی خاطر خرچ کیا. تو شاید حریم رسالت سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ تو تیر آزما لے ہم جگر آزما لیں. تو یہ تیر آزمانے اور شمشیر آزمانے کی راہ تھی، اور ادھر ایک کیریکٹر کھل رہا تھا. وہ کیریکٹر نبوت اور رسالت کا تھا، اور ان کی رہنمائی میں ان کے ساتھیوں کا کیریکٹر اور کردار تھا. میں رو کے نہیں، میں مسکرا کے بیان کرنے لگا. گالیاں ختم نہیں ہوئیں. جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو شتم کیا گیا. بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا. اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں. جناب شاید میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، اگر یہ کوئی درد بکھیریں
یہ چیزیں تو ذرا آگے دیکھ لیں، اس سے پہلے کا منظر جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں۔ میں ایک اور بات کہ حضرت حمزہ کا جگر جس عورت نے چبایا تھا وہ بھی اسی عالی خاندان کی شہزادی تھیں، اور حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے اور جس اپنے عم کی قبر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن تشریف لے جاتے تھے، اور وہ کیا منظر ہوگا کہ جس وقت میرے حضور کہتے تھے السلام علیک یا ام النبی، اے نبی کے چچا تجھ پر سلام ہو جائے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص مزار حمزہ پر جا کر کے حضور کے چچا ہونے کی نسبت یاد کر کے کہے کہ السلام علیک یا ام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے ہیں اس کی دعا جو ہے وہ حضور کے چچا حضور کے وسیلے سے خدا سے منظور کروا دیتے ہیں۔ یہ محبتوں کی کہانیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی جگر چبایا، وہ وقت کتنا پرسوز ہوگا کہ جب کان کاٹے گئے ہوں گے، زبان کاٹی ہوگی، جگر نکالا گیا ہوگا، ہار بنایا ہوگا، گلے میں ڈالا گیا ہوگا، اور میرے خیال میں اس وقت بھی جو الفاظ اہل علم آنکھیں کھول کر کے پڑھے، اس نے فوراً آ کر کے حضور علیہ السلام کے گلے میں کوئی ادب کے پھولوں کا ہار نہیں ڈالا تھا، اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے تھوڑی دیر بدتمیزی کی تھی، اور حضور علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، تو حضور نے مسکرا کے کہا اچھی طرح پہچان لیا، لیکن حضور نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے چہرہ موڑ لیا، آپ نے آنکھ نہیں ڈالی۔ کسی کا اسلام قبول کر لینا یہ اور بات ہے لیکن کسی کو نبی کی نظر کی خیرات ملنا یہ اور بات ہے، یہ عنوان اور ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہنچ کر کے اتنی سنگ دلی تو نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آپ کسی کو اٹھا کے فاطمہ کے مقام پر لے آئیں۔ جی وہ عورت ہے، وہ مسلمان ہے، وہ صحابیہ ہے، وہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس کے تقدس کی فرشتے قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن وہ عورت اس فاطمہ کا کیسے مقابلہ کرے جس کو حضور نے دیکھا ہی نہیں۔ قیامت تک کہا ہے کہ جس کو میری شفاعت چاہیے اسے میری فاطمہ سے پیار کرنا ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ میں نے خاندانوں کی بات، جناب جگر بھی انہوں نے چبایا، دولت اپنی بھی اسلام کا قافلہ روکنے کی خاطر انہوں نے لگائی، جناب تیر بھی برسائے، جناب شمشیر زنی بھی کی، جناب نوجوان مصطفیٰ کریم کے ساتھیوں کو کھیت بھی کیا، اور بدر احد احزاب کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ آل رسول کے معاملے آل رسول پر چھوڑ دو، ان کے معاملے ان پر چھوڑ دو، کیونکہ بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑے درد دیکھے ہیں، بڑی گالیاں کھائی ہیں انہوں نے، جناب بچے انہوں نے ذبح کرائے ہیں۔